السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے GHQ کا دورہ کیا اور آرمی چیف سے ملاقات کی۔ ایرانی وزیر خارجہ اور آرمی چیف کی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ ملاقات میں افغان مفاہمتی عمل پر بھی بات چیت کی گئی۔ محمد جواد ظریف نے وزیر اعظم عمران خان اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے بھی ملاقات کی۔ پاکستان اور ایران نے یورپی ممالک میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں توہین آمیز رویہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی سے بدھ کو ان کے ایرانی ہم منصب ڈاکٹر جواد ظریف نے وزارت خارجہ میں ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات، کثیر الجہتی شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ، کرونا وبائی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور کے ساتھ ساتھ بہتر بارڈر مینجمنٹ، دو طرفہ روابط کے فروغ اور زائرین کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پرتپاک استقبال پر وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا شکریہ ادا کیا۔ شوگر کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ شوگر ملز مالکان کے ساتھ شیئر کرنے والے وفاقی تحقیقاتی ادارے کے عہدیدار کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم کھوکر نے FIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر سجاد مصطفیٰ باجوہ کو عہدے سے برطرف کر دیا۔ انہیں شوگر انکوائری کمیشن سے علیحدہ کر دیا گیا تھا اور وہ کچھ ماہ سے معطل تھے۔ انکوائری افسر نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سجاد مصطفیٰ باجوہ نااہل ہیں اور حساس معلومات افشا کرنے کے مجرم ہیں۔ احتساب عدالت لاہور نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے۔ نواز شریف بار بار طلبی کے باوجود عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ اشتہارات آویزہ کرنے کے 30 دن بعد بھی نواز شریف پیش نہیں ہوئے۔ نواز شریف کی گرفتاری کے لیے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ نیب نواز شریف کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی تفصیلات پیش کرے۔ آئندہ سماعت پر دیگر ملزمان کو ریفرنس کی کاپیاں فراہم کی جائیں گی۔ عدالت نے نواز شریف کی جائیداد قرق کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ کیس کی آئندہ سماعت 26 نومبر کو ہوگی۔ عثمان بزدار کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ سے متعلق اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے لاہور میں گرین الیکٹرک بسیں چلانے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں ٹرانسپورٹ انسپیکٹرز، سب انسپیکٹرز اور سارجنٹس کی بھرتی کی بھی منظوری دے دی ہے۔ لاہور میں 103 کلومیٹر طویل 6 روٹس پر الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین کے روٹس اسٹیشن پر صفائی کے انتظامات بہتر بنانے کا حکم۔ کہتے ہیں اورنج لائن ٹرین، میٹرو ٹرین اور اسٹیشنز پر صفائی کے انتظامات پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ امیر البحر ایڈمرل امجد خان نیازی نے کریکس ایریا کا دورہ کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق سجاول میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز آمد پر کمانڈر پوسٹ وائس ایڈمرل ظاہر الیاس نے چیف آف دی نیول اسٹاف کا استقبال کیا۔ نیول چیف نے جنوب مشرقی سرحد کے ساتھ اگلے مورچوں کا دورہ کیا، افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی۔ امیر البحر کو کریکس ایریا میں درپیش خطرات اور آپریشنل تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ مریم صفدر عوام کے بجائے اپنی اور والد کی فکر کریں۔ مریم نواز اور ان کے والد نے اپنے کاروبار کے لیے عوام اور قومی خزانے کو استعمال کیا۔ 11 جیب کتروں کا عوام کے مفاد سے کوئی تعلق نہیں، وفاقی وزیر اعظم سواتی کا الزام۔ سندھ جان بوجھ کر مہنگائی پر سیاست کر رہا ہے، گلگت بلتستان میں الیکشن منصفانہ ہوں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز IG سندھ سے متعلق انکوائری رپورٹ پر بلاول بھٹو کا اتفاق اور نواز شریف کا اختلاف کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نفاق کا ثبوت قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب PDM کو دوسرے کے بعد ایک تیسرے میثاق کی بھی ضرورت پڑے گی۔ جس تحریک کی نہ کوئی سمت ہو نہ ایک نظریہ، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کہتے ہیں کہ افواج پاکستان کے خود احتسابی کا نظام قابل تحسین ہے۔ کہا ہر بات میں کیڑے نکالنا سیاسی مخالفین کی عادت بن چکی ہے۔ کورونا کی دوسری لہر کے دوران پاکستان میں کیسز کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور گزشتہ روز بھی مثبت کیسز کی شرح 5% سے زائد رہی، جبکہ تقریباً 4 ماہ بعد ملک میں ایک دن میں ریکارڈ کیسز رپورٹ ہوئے۔ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس نے مزید 21 افراد کی زندگی نگل لی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 1708 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ NCOC کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کیسز کی مثبت آنے کی شرح 5.3% رہی۔ کورونا سے ہلاک افراد کی تعداد 721 ہو گئی ہے، جبکہ مریضوں کی مجموعی تعداد 3,48,184 تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 464 کورونا مریض صحت یاب ہوئے، جبکہ 1,100 سے زائد افراد کی صحت تشویشناک ہے۔
عمرے کے تیسرے مرحلے کا آغاز آج سے ہوگا، جس کے تحت سعودی عرب میں مقیم شہریوں کے بعد اب بیرون ملک سے غیر ملکی باشندوں کی مکہ اور مدینہ آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ سعودی حکام کے مطابق آج سے مختلف ممالک سے عمرہ زائرین کی آمد شروع ہو جائے گی۔ روزانہ 20,000 عمرہ زائرین اور 60,000 افراد نماز باجماعت ادا کرنے کے ساتھ ساتھ زیارت بھی کر سکیں گے۔ عمرے کے تیسرے مرحلے کے آغاز کے پیش نظر مسجد الحرام میں کورونا وائرس سے متعلق احتیاطی تدابیر اختیار کر لی گئی ہیں۔ امریکی صدارتی انتخابات میں شکست کا سامنا کرنے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سابق اہلیہ کہتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ ایک ضدی شخص ہیں، وہ کبھی ہار نہیں مانیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ آسانی سے اپنی شکست کو نہ تو تسلیم کریں گے اور نہ ہی وہ ہار مانیں گے، بلکہ وہ ہارنے کے باوجود اپنی جیت کے لیے لڑیں گے۔ منتخب امریکی صدر عہدہ سنبھالنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے جن 4 ایگزیکٹو آرڈرز کو منسوخ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان میں کچھ مسلم اکثریتی ممالک کے افراد کی امریکہ آمد پر پابندی کا آرڈر بھی شامل ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے انتخابات کے نتائج کو مسترد کرنے کی مہم جاری ہے اور بہت سی ریاستوں میں بیلٹ اور ووٹوں کی گنتی کو قانونی مقدمات دائر کر کے چیلنج بھی کیا گیا ہے۔ بحرین کے وزیر اعظم شیخ خلیفہ بن سلمان الخلیفہ انتقال کر گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق بحرین کے وزیر اعظم شیخ خلیفہ بن سلمان طبیعت کی ناسازی کے باعث امریکہ کے مایو کلینک میں زیر علاج تھے۔ 84 سالہ شیخ خلیفہ بن سلمان الخلیفہ کی تدفین بحرین میں کی جائے گی۔ بحرین کے بادشاہ شیخ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے ملک بھر میں ایک ہفتے کے یوم سوگ کا اعلان کر دیا، جبکہ قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ یورپ و مشرق وسطیٰ میں انتہائی اہم مذہبی شخصیت کا اعزاز رکھنے والے مصری نژاد سوئس مذہبی عالم 58 سالہ طارق رمضان کے خلاف مزید ایک خاتون کے ریپ الزامات کے مقدمے کا آغاز ہو گیا۔ طارق رمضان پر ابتدائی طور پر 2017 میں فرانس کی 2 نو مسلم خواتین نے ریپ، تشدد اور جنسی استحصال کے الزامات عائد کیے تھے۔ خواتین کی جانب سے الزامات لگائے جانے کے بعد انہیں نوکری سے فارغ کر دیا گیا تھا، جبکہ فرانسیسی پولیس نے انہیں تحویل میں لے کر تفتیش بھی کی تھی۔ ملک کی معیشت کے حوالے سے مسلسل مثبت اشارے سامنے آ رہے ہیں اور آج بھی ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مزید مستحکم رہا۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی مثبت رجحان رہا اور سونا بھی سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر 20 پیسے کم ہو کر 158.48 روپے پر بند ہوئی۔ رواں ہفتے انٹر بینک میں ڈالر کی قدر 61 اور نومبر کے 8 کاروباری دنوں میں 1 روپیہ 70 پیسے کم ہو چکی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 40 پیسے کم ہو کر 158.25 روپے ہے۔ قومی ٹیم کے چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ مصباح الحق نے دورہ نیوزی لینڈ کے 35 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ پریس کانفرنس میں ہیڈ کوچ مصباح الحق کہتے ہیں کہ بابر اعظم قومی ٹیم کی قیادت کریں گے، جبکہ محمد رضوان ٹیسٹ میں نائب کپتان ہوں گے۔ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے ٹیم میں سرفراز احمد کی واپسی ہوئی ہے، جبکہ شعیب ملک، محمد عامر اور اسد شفیق کو ڈراپ کیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.bdn.tv اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل برادر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔